اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام 50واں حق اہل کتاب کا حق بیان کرتے ہیں۔ یہی اس سیریز کا آخری حق ہے جو امام سید سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں بیان کیا ہے۔ یہ اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان ویڈیوز کو پسند کیا ہوگا، اور ابھی تک اگر ساری ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھیں، پلے لسٹ میں تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ امام اہل کتاب کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اہل ذمہ یعنی وہ اہل کتاب یعنی وہ لوگ جو کہ آسمانی دوسری دیگر اسلام کے علاوہ دوسری دیگر آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، عیسائی اور یہودی۔ اہل ذمہ یعنی وہ اہل کتاب جو اسلام کی پناہ میں ہوں، جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوں، ان کا حق یہ ہے کہ ان سے جو چیز خدا نے قبول کی ہے تم بھی قبول کرو، اور خدا نے ان کے لیے جو عہد اور ذمہ داری معین کی ہے اس کے سلسلے میں وفادار رہو، اور ان کو وہ دو اور ان کے حوالے کرو جو وہ چاہتے ہیں، اور جس پر مجبور ہو ان کے معاملات میں حکم خدا پر عمل کرو، یعنی جس چیز کے وہ خواہاں ہیں، جو چیز وہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک اسلامک گورنمنٹ میں رہ کر جو چیز چاہتے ہیں ان کو وہ چیزیں ضروری نیڈس کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں انہیں مہیا کرو، اور چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں ہیں لہٰذا خدا اور رسول کے عہد کو پورا کرنے کے خاطر ان پہ ظلم و ستم نہ کرو۔ کتنی اہم بات امام نے کہا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ اور رسول کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے ان پر ظلم و ستم سے کام لو۔ وہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم کسی بھی اہل کتاب سے، کسی کرسچن، یہودی یا کافر یا غیر مسلم سے اس بات پر بضد ہو جاؤ کہ نہیں تمہیں بھی نماز پڑھنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ دینا ہوگا، تمہیں حج پہ جانا ہوگا، تمہیں خمس دینا ہوگا، تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں یہ عقیدت رکھنی ہوگی۔ نہیں، اس پر وہ باؤنڈیشن مت دو۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ مسلم ممالک میں لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی کس طریقے سے پیش آیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں آپ دیکھیں، پاکستان کے علاقے یا وہ ممالک جہاں پر شیعہ مائنورٹیز میں ہیں، جو شیعہ کمیونٹی، ان کے ساتھ کیا سلوک اسلامک اسٹیٹ میں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیوں اس طرح کا جو ہے وہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پہ بات تو جو ہے وہ شیعہ کی ہے ہی نہیں، یہاں امام دوسروں مذہب کے لوگ کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ امام ان کے حق بیان کریں جو جیوز ہیں، جو ہے کرسچنز ہیں، جو غیر مسلم ہیں اور وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، امام ان کا حق بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو خدا خبردار، اسلام کے شرعی تکلیفات جتنی ہیں ان پر عائد مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو عمل کرنے کے لیے تم ان پہ ظلم و ستم کرنے لگو، کیونکہ ظلم نہ کرو۔ اس لیے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت نے فرمایا، جو بھی اس شخص پہ ظلم کرے جس سے عہد و پیمان کیا ہے تو میں اس کا دشمن و مخالف ہوں۔ خدا سے ڈرتے رہو، خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ آپ یہی دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو ہے 1400 سال کے بعد اور 21 سینچری میں کوئی ان پر کسی بھی طریقے کے الزامات لگائے، جاہل انسان ہو سکتا ہے جس کا تاریخ پہ جو ہے وہ روشنی نہ ہو، جس نے تاریخ پہ روشنی نہ ڈالا ہو اور تاریخ کی ورقدانی نہ کیا ہو، ورنہ وہ دیکھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں یہودیوں کی کثیر تعداد تھی، بہت اچھے ہیوج تعداد میں جو ہے وہ یہودی وہاں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا وہاں پہ جا کر؟ کیا ان تمام یہودیوں کو مدینے سے باہر جاتے ہی ساتھ نکال دیا، یا عیسائیوں کو، یا ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، یا ان پہ ہیوی ٹیکسز لگائے، یا ان کے مال و اسباب کو ضبط کر لیا، یا ان کے گھروں کو آگ لگا دی، یا ان سب کو قتل کروا دیا؟ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ میثاق مدینہ کے نام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قوانین بنائے جس میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمان یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوگا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرطیں، جو بات رکھی تھی وہ کہیں سے بھی ظالمانہ نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے
کے بعد میں یہودیوں نے ہمیشہ کی طرح غداری کرتے ہوئے ان عہد و پیمان کو پامال کر ڈالا، پاؤں تلک کچل ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ مخالفت کیا، نبی کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں پیدا کی مدینے کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے زندگیاں مسلمانوں کی جو ہے وہ اجیرن کرنے لگے۔ آل آف سڈن پھر لاسٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکشن لیتے ہوئے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف اقدام کیے تھے، ان لوگوں کو مدینے سے ایگزائل کرنا پڑا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی نے جاتے ایگزائل کیا، وہ بھی ان کی خامیوں کی، ان کی کمیوں کی وجہ سے، ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کو مدینے سے باہر نکالنا پڑا، جہاں پر انہی کی خامیاں تھیں، انہی کی کمیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکے آئے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لانگ ہوا، آپ اس کو فارورڈ کر کے یعنی 1.5 1.25 کی سپیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ضرور دیکھیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے فاتح بن کر آئے تو کیا تھا، وہ مکے کے لوگ جو نبی پہ وہ جھڑیاں ڈالتے تھے، وہ مکے کے لوگ جو نبی کے راستے میں جو ہے وہ کوڑے کرکٹ بچھاتے تھے، وہ مکے کے لوگ جو نبی کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچتے تھے، وہ مکے کے لوگ جو نبی کو اسلام نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ٹیچنگ نہیں کرنے دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہولہان ہو جاتے تھے کہ آپ کے خون بہہ بہہ کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہونے لگتا تھا، پتھر تک مارتے تھے، شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگاتے تھے، وہ لہولہان کر دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ مکے کے لوگ جو آپ سے بدر میں لڑنے آئے، احد میں لڑنے آئے، خندق میں لڑنے آئے، آپ کے دل عزیز چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، ان کا کلیجہ تک چبایا، ان کے جو ہے چبانے کی کوشش کیا، ان کے کان، ناک، ہاتھ کو یعنی ان کے جسم مبارک کو جو ہے مسلح کرنے کی کوشش کیا، کتنے لوگوں کو، کتنے بڑے بڑے صحابیوں کو جنگوں میں قتل کر دیا۔ نبی کے لیے اتنی ہر وقت مصیبت کے یہ قریش کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ بنے رہے، لیکن جب نبی فاتح کی حیثیت سے 8 ہجری میں مکے میں داخل ہوئے اور اصحاب یہ کہتے الیوم الیوم الملحمہ، آج قتل و غارت گیری کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے، آج وہ لوگ ہمارے سامنے قیدی بنا کر لائے گئے ہیں جنہوں نے ہمیں بے گھر کیا تھا، ہمارے زمین و اسباب کو لوٹ لیا تھا، ہماری دکانوں کو لوٹ لیا تھا، ہمیں پریشان کیا تھا، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہمارے بزرگوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے جوانوں کو قتل کیا۔ وہ سارے قاتلین نبی کے سامنے کھڑے تھے، جہاں ان کے چچا حمزہ کا قاتل بھی کھڑا تھا، جہاں ان کے اصحاب کے قاتل کھڑے تھے، ان کو بے گھر کرنے والے کھڑے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹنے والے کھڑے تھے، سب کھڑے تھے قیدی بنا کے۔ نبی کے ایک اشارے سے ان سب کے سروں کو تھر سے جدا کر دیا تھا، کیونکہ اصحاب ننگی تلوار کو، اصحاب ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو یہ کہتے الیوم الیوم الملحمہ، آج قتل و غارت گیری کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج سر کو تن سے جدا کر دینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب سب اس بات کے منتظر تھے کہ نبی کا ایک اشارہ ہو اور ان سب کے سروں کو تن سے جدا کر، ان سبھی کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، الیوم الیوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج مروت کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، ان کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ نبی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم۔ آپ سوچیں، وہ نبی جس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا، لوگوں کو قتل کیا، غیر مسلموں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، آج تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے گھر کے لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں، جنہیں تو قتل کرنے کا عذر، ابھی انتقام لینے کا حق بھی نبی کو ہے کہ ان سب کے انتقام کے بدلے ان سب کے سروں کو تل سے جدا کر سکتے تھے، لیکن نبی نے ان سب کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ صرف دو کو چھوڑ کر جو منافقین تھے، جو بہت خیر وہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ نبی نے ان کو کیوں قتل کروا دیا، باقی سب کو نبی نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو امام سید سجاد اسلام ایٹ لاسٹ یہ فرماتے ہیں، یہ 50 حقوق فَهَذِهِ الْخَمْسُونَ حَقًّا مُحَيْطًا، یہ 50 حقوق ہی ہیں جو تمہارے پورے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی حالت میں تم اپنے کو ان حقوق سے بری نہ سمجھنا، ہر حال میں ان حقوق کا خیال کرنا اور ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہنا تم پر واجب ہے، اور لائق حمد و ثناء پروردگار سے مدد طلب کرتے رہو تاکہ ان حقوق کے ادا کرنے کی تمہیں توفیق حاصل ہو۔ خداوند عالم کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اور سارے تعارف ہے عالمین کے
پروردگار کے لیے ہیں۔ یہاں پہ یہ سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ رسالۃ الحقوق کے 50 حقوق ہم نے آپ کے سامنے امام سید علیہ السلام نے جو بیان کیا تھا ان سب کو بیان کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیوز بہت پسند آئی ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے نئی کتاب کے ساتھ، نئے کتاب کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی سیریز کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ان لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہوں نے ہر طریقے سے ہر مرحلے پہ ہماری حوصلہ افزائی کیا، ہمارے ساتھ جڑے رہے، اپنے کمنٹس کے ذریعے، لائکس کے ذریعے، ویوز کے ذریعے، شیئر کے ذریعے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیا، حوصلہ افزائی کیا۔ جن لوگوں نے اپنے اسکولز میں ان ویڈیوز کو اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں لوگوں کو دکھایا، ان کے ساتھ شیئر کیا، ان سب کے شکر گزار ہیں، اور ان حوصلہ افزائی کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ، السلام۔